ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، اس وقت شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ جیسے ان کی منی لانڈرنگ کے مقدمات میں بریت ہو گئی، تو میں نے یہ ایکسپیکٹ کیا، اور شاید پوری قوم بھی اور کچھ رپورٹر جو آپ عدالتیں بھی کور کرتے ہیں یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آج شہباز شریف صاحب اپنے وکلاء کے ساتھ آئیں گے اور ان کے وکلاء بڑے زور سے آ کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ساتھ عدالتیں بھی کور کرتے ہیں یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آج شہباز شریف صاحب اپنے وکلاء کے ساتھ آئیں گے اور ان کے وکلاء بڑے زور سے آ کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے وہ شورا آفاق ججمنٹ پیش کریں گے جس میں ان کی بریت کا ذکر ہے اور تمام چیزیں ختم ہوگی، کیونکہ وہ تو اب دودھ سے دھلے ہو گئے، اب تو کہتے ہیں جی انٹرنیشنل صادق امین ہو گئے ہیں، تو وہ فیصلہ ان کے سامنے رکھیں گے، ساتھ ایک بریت کی درخواست دیں گے 265 CRPC کے تحت، اور عدالت سے استدعا کریں گے جی کہ فوری اور فی الفور اس مقدمے کو ختم کر دیا جائے۔ یہی ہم سب کی ایکسپیکٹیشن تھی۔ تو آج کیا دیکھا؟ آج تو شہباز شریف صاحب وہاں جا کے بہانے بنا رہے تھے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے، مجھے جلدی چھٹی دے دی جائے، وہاں پہ میں نے اجلاس میں شریک ہونا ہے۔ اسمبلی کا اجلاس تو پچھلے 4 دن سے چل رہا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، مجھے تو نہیں نظر آئے شہباز شریف صاحب۔ ادھر آج ایک جھوٹا بہانہ کر کے عدالت سے تاریخ لے کے اسلام آباد چلے گئے۔ تو یہ تو پہلی مثال ہے، ثبوت ہے شہباز شریف کی شو بازی کی، کہ سراسر جھوٹ پہ مبنی چیزیں اپنا ایک نیریٹو بنانے کے لیے پیش کرنے کی، کہ جیسے پتہ نہیں کیا ان کی تو تمام گناہ دھل گئے۔ اور دیکھیے شہباز شریف اپنے مقدمے کو بے جا طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ایک بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی دوسرا بہانہ بنایا جاتا ہے، لمبی لمبی تاریخیں لی جاتی ہیں، پھر عدالت آج ایک تاریخ دینے لگی تو انہوں نے کہا نہیں اس تاریخ کو تو مجھے فلانی عدالت میں بلایا ہوا ہے، فلاں عدالت میں بلایا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے بہانے کر کے جو اصل مقدمات ہیں منی لانڈرنگ کے، اس سے وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اور وہ بڑے صاف شفاف انسان ہیں۔ تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی ایسے ہی موقعوں کے اوپر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ ان کے اوپر مقدمہ ہے کیا، اور آج وہ کس عدالت میں کس لیے پیش ہوئے تھے۔ آج جس عدالت میں شہباز شریف صاحب اپنے ایک ہونہار ثبوت حمزہ کے ساتھ، کیونکہ ان کا دوسرا انتہائی ہونہار ثبوت سلمان ہے جس کو فیوجیٹو آف لا کہتے ہیں، لیکن دوسرا جو مفرور نہ ہو سکا اور ECL میں بھی نام شامل ہے اور گرفتار بھی رہا ہے 2 سال کے زائد، اس کے ساتھ احتساب کی عدالت نمبر 4 ہے شاید، اس میں پیش ہوئے تھے، جہاں پہ ان کے اوپر مقدمہ ہے آمدن سے زائد اثاثے، TT، منی لانڈرنگ۔ پبلک آفس ہولڈر خود بھی ہیں اور جو ساتھ آئے ہوئے انہار ثبوت ہیں وہ بھی تھے۔ اب یہ جو آمدن سے زائد اثاثے ہیں، اس کو میں چاہوں گا کہ آپ کو میں تھوڑا سا عام زبان میں ایکسپلین کر دوں تاکہ اس کا مطلب واضح ہو جائے۔ یہ کوئی ایسی ٹرم میں تو شاید یہ بات کی سنجیدگی کا پتہ نہیں چلتا اور سنگینی کا پتہ نہیں چلتا کہ آمدن سے زائد اثاثے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا بات ہے، کوئی 2-4 روپوں کی بات ہے، 2-400 کی ہے، 2-4 ہزار کی ہے یا 2-4 لاکھ کی ہے۔ تو نیب کے اس مقدمے کے مطابق شہباز شریف صاحب کا جو نامہ اعمال ہے وہ 1990 سے شروع ہوتا ہے جب وہ پبلک لائف میں آتے ہیں، کیونکہ آمدن سے زائد اثاثوں کے بیچ میں آپ کا اس وقت سے کاؤنٹ شروع ہوتا ہے جب آپ پبلک لائف میں آتے ہیں اور پبلک آفس ہولڈر بنتے ہیں۔ اس وقت شہباز شریف صاحب کے ظاہر کردہ اثاثے جو FBR کے پاس ڈکلیئرڈ تھے، وہ ٹوٹل ان کی مالیت 2.1 ملین روپوں کی تھی۔ 1990 میں شہباز شریف صاحب کے اثاثوں کی مالیت 2.1 ملین یعنی کہ 21 لاکھ روپے تھی۔ اب 1990 سے جو ان کا سفر یہ شروع ہوتا ہے، وہ جا کے 1998 میں وہ جو 1999 والا کو تھا اس سے پہلے کے جو ڈکلیئرڈ ان کا ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کے ظاہر کردہ اثاثے جس میں ان کے انتہائی، ایک تو ہے نا ہونہار ثبوت حمزہ شہباز، ایک ہے انتہائی ہونہار ثبوت سلمان شہباز،
ان کے اثاثے ڈال کے، کیونکہ وہ مائنر تھے، 14.8 ملین، یعنی کہ 1,40,00,000 روپے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ سال انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے، کیونکہ وہ سرور پیرس میں کافی سرور فرما رہے تھے۔ لیکن 2003 میں جو شہباز شریف اور ان کے خاندان نے پورے اپنے اثاثے ظاہر کیے وہ 21 ملین کے تھے۔ اس وقت ان میں اتنا اضافہ ہو چکا تھا۔ لیکن یہ جو ریسنٹ داستان ہے ان کے ذاتی اثاثوں میں اضافے کی، وہ شروع ہوتی ہے 2005، 2004 اور 2005 میں، کیونکہ یہ وہ سال ہے جب صرف حمزہ شہباز شریف نے، جو کہ ان کے ہونہار سپوت ہیں، انہوں نے اپنے ایف بی آر کے ریٹرنز، کیونکہ وہ ضمانت میں پاکستان ان کو چھوڑ گئے تھے، تو انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے یہاں پہ جو قانون کے تحت ضروری تھے، تو ان اثاثوں میں اضافہ ہو کے وہ 34.4 ملین 2005 میں پہنچ چکے تھے۔ اب ان زائد جو اضافہ والے ان کے اثاثے تھے، اس میں اس وقت تک پہلی دفعہ 3 ٹی ٹیز آ چکی تھی، جن کی مالیت 16 ملین روپے تھی، اور 2006 سے لے کے 2008 تک شہباز شریف اور ان کے خاندان نے پھر مزید کوئی اثاثے جمع نہیں کرائے۔ 2009 میں نصرت شہباز صاحبہ، جو کہ زوجہ ہیں شہباز شریف کی، انہوں نے پہلی دفعہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے 134 ملین کے۔ لیکن 2003 سے لے کے 2009 تک یہ جو پیریڈ ہے، جس میں سے آخری سال وہ حکومت میں بھی آ چکے تھے، شہباز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثوں میں، یعنی کہ شہباز شریف، اس میں حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور نصرت شہباز مینلی، اور 2 ان کی صاحبزادیاں بھی ہیں، ان کے اثاثے جو ہیں ان میں 661 ملین روپوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ 661 روپے یہ شاید 66 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آغاز اس سفر کا ہوا 2.1 ملین، یعنی کہ 21 لاکھ روپے سے، اور پھر اچانک 2005-7 کے بعد اس میں محض 2-3 سالوں میں 66 کروڑ روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ 66 کروڑ کے اضافے کی جو سب سے بڑی سورس ہے وہ ہے ٹی ٹی۔ میں ابھی آگے اس ٹی ٹی کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں وہ ٹی ٹی کیا ہے۔ اچھا، جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب آپ کے اثاثوں میں یا آمدن میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ایک آمدن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس خاندان کے اثاثے کا 2009 تک کا موازنہ کریں، میں ابھی 2009 سے آگے اس لیے اس کو الگ کر رہا ہوں کہ 2009 کے بعد تو اس میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ یہ تو ابھی میں 66 کروڑ روپے کی بات کر رہا ہوں، 2009 کے بعد یہ اضافہ 7 ارب روپے تک چلا گیا ہے۔ 2009 تک کا جو اضافہ ہے اس کے اندر آپ شہباز شریف، نصرت شہباز، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز چاروں کے آمدن، جو کہ ان کی ڈکلیئرڈ آمدن ہے، آپ ایف بی آر کے پاس ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی اس سال میں نے اتنی کمائی کی، اس سال میں نے اتنی کمائی کی، چاہے وہ تنخواہ کی مد میں ہے، چاہے وہ میرے کسی حصص کی مد میں ہے، ایسٹس میں، شیئرز میں ہے، یا کسی بھی آمدن کی صورت میں ہے، وہ آپ حیران ہوں گے، وہ ٹوٹل تھی 77 ملین، جو 77 لاکھ روپے بنتی ہے، جو کہ کل ظاہر کردہ اثاثوں کا صرف 11% بنتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے ایسٹس میں جو اضافہ ہوا اس کا 11% آپ کی آمدن سے آیا، اور باقی 99% وہ ٹی ٹی سے آیا، اور ان میں سے ایک ٹی ٹی بھی کسی بینک کی طرف سے نہیں آئی ہوئی۔ ساری کی ساری ٹیٹیاں جو ہیں وہ منی ایکسچینج کمپنی سے فورج ڈاکومنٹس کے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ یہ آلریڈی نیب کے جو ریفرنس ہے اس کے اندر اس کا حصہ ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں، اور 4 لوگ اس کے اندر وعدہ ماف گواہ ہیں اس کیس کے اندر آلریڈی۔ تو مین چیز یہ ہے کہ جب ہم آمدن میں سے زائد اثاثوں کی بات کرتے ہیں تو یہ واحد کیس ہے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں وائٹ کالر کرائم کی جو تفتیشیں آج تک ہوئی ہیں، جس میں آصف علی زرداری کی شورا آفاق وہ تفتیش بھی شامل ہے جو سٹی بینک کی منی لانڈرنگ کو جب پڑھا گیا یو ایس کی سینٹ میں تو اس کو کیس سٹڈی کے طور پہ پڑھا گیا. اب کبھی ماضی فیوچر میں اس چیز کے اوپر کوئی اور کیس سٹڈی ہوئی تو یہ کیس اور اس کے اندر ہوئی تفتیش کیس سٹڈی بنے گی، کیونکہ یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی اس کے اندر تفتیش ہوئی ہے، جو وائٹ کالر کرائم کے کس طرح سے چوری کا پیسہ آپ اس کو دھلائی کر کے لانڈرنگ کر کے دکھاتے ہیں. تو 2009 تک جو 66 کروڑ روپے کا اثاثوں میں اضافہ ہوا، اس میں 99% جو ہے وہ ٹی ٹی کے مرہون ملت ہے. اب دیکھیے اس ٹی ٹی کو آگے کیسے لیئر کیا گیا اپنے اثاثوں کے اندر، اور پھر اس 2003 سے 9 کی مدت میں شہباز شریف خاندان نے، یہ پورا شریف خاندان نے، شریف گروپ وہ نہیں ہے جو میاں شریف والا ہے، یہ شہباز شریف والا گروپ ہے، اس نے کچھ کمپنیوں کی اختیار رکھی. ان کمپنیوں کے اندر یورپین ایشین ٹریڈنگ کارپوریشن، مدنی ٹریڈنگ کارپوریشن، شریف فیڈ ملز، مدینہ کنسٹرکشن، شریف ڈیری فارمز اور شریف پولٹری فارمز شامل ہیں. ان تمام کی سورس آف انکم کیا تھی؟ زیادہ نہیں آپ کو سوچنا پڑے گا، ٹی ٹی، کہ ٹی ٹی کے تحت پیسے ان کے اکاؤنٹ میں گرتے تھے اور وہی سورس آف انکم تھی اور وہی سورس آف انویسٹمنٹ تھی ان کمپنیوں کی. پھر 2005 سے لے کے 2009 تک 2 گھر بنائے گئے نصرت شہباز صاحبہ کی نام پہ 115 ملین کی لاگت سے، جو کہ ایف بی آر کو شو کیے گئے. ایک نشاط لاج ہے مری سے آگے نتھیا گلی میں، 26 ملین اس میں خرچ دکھایا گیا، اور 87 اور 96 ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں 2 پلاٹس کو اکٹھا کر کے بنایا گیا 89 ملین کا. ان کی بھی سورس باقاعدہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ ان چیزوں کی بھی سورس صرف اور صرف ٹی ٹی تھی، جو کہ وہی فیک اور فورج ڈاکومنٹ سے دکھائی گئی. اب اس کے بعد ایک اور جو اہم چیز ہے، اور یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اس میں کوئی بھی ٹی ٹی، جس طرح سے وہ جو اے ایف او ہے لنڈن والا، اس کی تو بینکنگ ٹرانزیکشن کی بات تھی. سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ کے اوپر 2 بینکنگ ٹرانزیکشن جو کہ سلمان شہباز کی تھی وہ فریز کی گئی تھی. لیکن یہاں پہ بینکنگ ٹرانزیکشن ایسے نہیں تھی کہ بینک ٹو بینک ٹرانسفر ہو رہا ہے ٹی ٹی کا. وہ کسی ریڈی والے کے نام، کسی فالودے والے کے نام کے اوپر اس کا صرف آئی ڈی استعمال کر کے پیسے ٹرانسفر ہوتے دکھائے گئے ان کے بینک اکاؤنٹس میں منی ایکسچینج کمپنی سے، جس کے لیے ان کا بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. ان تمام پیسوں میں سے جتنی میں نے آپ کو مالیت بتائی ہے، ان میں سے کوئی پیسہ بینک ٹو بینک نہیں آیا ہے. ایکسچینج کمپنی سے ان کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی گری ہیں، اور وہ زیادہ تر ٹی ٹیاں $50,000 $50,000 کی رکھی گئی تاکہ ان کے اوپر سسپیشن ریز نہ ہو سکے. اور ان جو اس نیب ریفرنس کا حصہ ہے، یہ نیب ریفرنس اس وقت پبلک ڈاکومنٹ ہے، یہ آپ عدالت سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ثبوت لگے ہوئے ہیں کہ سلیمان شہباز یا حمزہ نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ منظور پاپڑ والا جو ہے وہ میرا انویسٹر ہے، اس نے مجھے انویسٹمنٹ کی ضمن میں یہ پیسے بھیجے ہیں. جبکہ منظور پاپڑ والا بیچارہ ایک پنڈ دادر خان کا عام آدمی ہے جو کبھی کراچی سے آگے نہیں گیا، اور وہ کاغذوں میں دکھایا جا رہا ہے کہ لنڈن سے ان کے اندر یا مڈل ایسٹ سے ان کے اکاؤنٹس کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے بعد شہباز شریف صاحب